السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کبھی بھی قابل تحسین یا مثالی نہیں رہی ہے، لیکن آج کل چونکہ کرونا بھی ہے اور اس کے بعد جو حالات چل رہے ہیں، بالکل تقریباً 3 مہینے پہلے بجٹ کے آنے سے پہلے وزیر خزانہ جو ہے انہیں تبدیل کیا جاتا ہے، اور 3 وزراء خزانہ تبدیل ہونا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے یہ الارمنگ ہوتا ہے۔ اب حفیظ شیخ صاحب کی رخصتی کے بعد یہ الزام لگانا کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا، یہ کس حد تک درست ہے، اور کیا تمام تر ذمہ داری ان پر عائد کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کیا حماد اظہر صاحب ذمہ داریوں سے نبردآزما ہو سکیں گے جیسے کہ ان سے امید کی جا رہی ہے خود جناب عمران خان صاحب کی جانب سے؟ یہ تمام تر سوالات ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں بہتری کیسے آ سکتی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ، ماہر معیشت اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، متعدد آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں، جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے حفیظ شیخ صاحب کی مثال دی شروع میں، تقریباً 3 مہینے پہلے ان کو ہٹایا جانا اور اس کے بعد جو معاونین خصوصی ہیں وہ یہ سٹانس لیں کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے، یعنی مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، کیا ساری ذمہ داری ایک وزیر خزانہ پر ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا وہ رسپانسبل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کے ہٹانے کی، وہ نامناسب ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کا جو تیاری کا پروسیس ہوتا ہے وہ پیک کرتا ہے اراؤنڈ اپریل، ٹھیک ہے، اور ہم پہلے سے ہی جو گرانٹس کی ریکویسٹس ہیں وغیرہ وہ سب منگوا لیتے ہیں، اور بجٹ جو عام طور پہ پیش جب ہوتا ہے وہ پہلے جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے پیش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پروسیس کافی آگے جا چکا تھا۔ فائنانس منسٹر صاحب ایک پرانے سیزنڈ بجٹ میکر تھے، اور ان کو اس وقت ہٹانا میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا۔ اس سے زیادہ بڑی وجہ ایک اور ہے، جی، اور اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام دوسری مرتبہ واپس اس میں ہم شروع کر رہے تھے پروگرام کو، پہلی بار بھی ہم نے وزیر خزانہ ہٹایا تھا جب بالکل پروگرام چل اس رہا سے تھا۔ پہلے ہی سائن کرنے سے 1-2 دن پہلے ہٹایا تھا اسد عمر صاحب کو۔ تو یہ جو اس سے سگنل آئی ایم ایف کو ملتا ہے وہ ذرا انسرٹنٹی کا ملے گا، بالکل ٹھیک، کہ اب نئی جو ٹیم آئے گی اور نیا فائنانس منسٹر ماشاءاللہ بڑے اچھے اور حاضر جواب ہیں، مگر انہیں بھی کچھ وقت لگے گا یقیناً، اور اس سال کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چھتری کے نیچے بنے گا۔ سر ویسے قطع کلامی، لیکن کوئی بھی بجٹ ایسا ہے جو ان کی چھتری کے نیچے نہ بنا ہو پاکستان کا؟ ابھی تک دیکھیے پچھلے تقریباً 34 سال گزرے ہیں جب سے ہمارا آئی ایم ایف کا رشتہ شروع ہوا 80s کے بعد، اس میں سے کوئی 21 سال ایسے ہیں جن کو ہم نے آئی ایم ایف کی چھتری میں گزارا ہے۔ صحیح، تو کچھ سال تھے ایسے، اور اللہ کے فضل سے خاص طور پہ 80s میں تو ہم نے کافی لیٹ شروع کیا، اور ڈاکٹر محبوب الحق ہی تھے جنہوں نے پہلا پروگرام شروع کیا تھا۔ 90s میں بھی تھے، اور 2000 میں کچھ عرصے کے لیے نہیں تھے، خاص طور پہ مشرف صاحب کے دور میں۔ بالکل ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جب افغانستان کے جنگ میں شامل ہوا امریکہ کے ساتھ تو ہمیں کافی پیسہ مل رہا تھا۔ بالکل ٹھیک، پہلی بار بھی ایسے ہی ہوا تھا 79 میں، اور پھر بالکل بعد میں بالکل 9/11 کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے 2012-13 سے یہ سلسلہ جاری ہے، صرف ایک سال بیچ میں 2018-19 میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلے کیا حکومت میں اچھا، جانے اور اس کا پہ نقصان ہوا۔ تو اب یہ ہے اور آپ جیسے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اگر جانا ہے الٹیمیٹلی جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس، تو مناسب وقت پہ یہ فیصلہ کر میں لیا نے جائے۔ جب پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر حالات اس وقت آج سے بہت خراب تھے، اور سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ تھا کہ جو تجارتی خسارہ جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ 18-19 میں 13 ارب ڈالر تک تھا، اس سے ایک سال پہلے وہ 20 ارب ڈالر تھا۔ بالکل ٹھیک، تو اتنا بڑا ڈیفیسٹ کہ جب ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈیفیسٹ کو ہم فائنینس کر پائیں۔ تو ڈیلے انہوں نے کیا
اور اس کے نتیجے میں کافی مارکیٹ میں انسرٹنٹی رہی، روپے میں کافی کمی آئی، آپ کو یاد ہوگا کافی جی ہاں، گرا جی روپیہ، ہاں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کافی نقصان ہوا۔ اگر جانا ہے تو آپ سالڈلی آپ اپنا ریسرچ اور انویسٹیگیشن اور پلاننگ کر لیں، اور نیگوسیشن اچھے سخت انداز میں پوری انفارمیشن اور ریسرچ کے ساتھ کریں۔ ہم نے بھی زندگی میں 3-4 مرتبہ نیگوشیٹ کیا ہے، اور آئی تو ایم جو ایف اب جو نیگوسیشن ہوئی ہے اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جتنی شرائط سخت ہیں، 700 ارب کا ٹیکس وصولی، 40% جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر شرائط، نیگوسیشن اس سے بہتر ہو سکتی تھی؟ یقیناً تو پھر اس میں آپ کو جی وجہ بتاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے فضل سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو میں نے کہا پچھلے مرتبہ 13 ارب جی ڈالر ہاں، تھا، اس مرتبہ تو سرپلس پہ تھا۔ تو ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن بہت سٹرانگ تھی، ہمیں صرف قرضوں کی اس لیے ضرورت تھی کہ پرانے قرضوں کی واپسی کے لیے، بالکل ٹھیک، کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ تو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ یقیناً کافی کم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود گورنمنٹ نے جا کے کم از کم 4 ایسی چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا جو میں سمجھتا ہوں حد سے زیادہ ہے۔ ایک تو آپ نے جس طرح کہا 700 ارب کا ٹیکسیشن لانا ہے آنے والے بجٹ میں۔ دوسرا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ بجلی کی نرخیں 40% بڑھا دیں گے آپ اگلے کچھ عرصے میں۔ جی، تیسرا آپ نے اسٹیٹ بینک کو حد سے زیادہ خود خود مختاری، مختاری دے دی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور پھر کچھ اور ریگولیٹری ایجنسیز کو بھی آپ نیپرا وغیرہ کو آپ کافی ان کو ایک لحاظ سے سر اس کے بھی ریزلٹس کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں نتائج اس کے، مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہے۔ ایک وقت پہ جب آپ 700 ارب کے ٹیکسز لگائیں گے، اور 700 ارب کے ٹیکسز لگانے کے لیے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بھی لگانا پڑے گا، عام چیزوں پر بھی، جس طرح آپ نے 2019-20 میں بھی لگایا تھا، تو اس میں یہ ہوگا کہ نتیجہ یہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ۔ دوسرا آپ نے جب یہ کیا ہے کہ بجلی کی نرخوں اور گیس کی نرخوں میں اضافہ آپ کریں گے بہت زیادہ، 40%، انڈسٹری پر 40 اور گھروں پر 55%، 55%۔ افراط زر تو آسمان تک پہنچ سکتا ہے خدا نخواستہ، اور قومی پیداوار بری طرح سے متاثر ہو جائے گا۔ تو ہم وہی چیز دیکھیں گے جو ہم نے 2019-20 میں دیکھا۔ کرونا سے پہلے یہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کرونا کے بعد اور خراب ہو گئے، اور یہ مزید ورسٹ ہوں گے آپ اب کہہ رہے ہیں؟ اور پریشان کن بات ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ واقعی اس لیے ہم نے زندگی میں کافی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیے۔ میں نے پچھلی پیپلز پارٹی حکومت کے لیے بھی نیگوشیٹ کیا تھا، جبکہ میں اکنامک ایڈوائزری جی، کونسل کا میں اس وقت کنوینر تھا۔ اچھا حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو آئی ایم ایف کا بھی بندہ قرار دیا جاتا ہے یہ سیاسی حلقوں میں۔ میں اس کو پالیٹکس میں لانا نہیں چاہ رہا تھا بیچ میں، لیکن چونکہ انٹر لنکڈ ہیں دونوں چیزیں، تو کیا نیگوسیشن میں پاکستان کی طرف سے کمزوری، اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے آئی ایم ایف کی سختی، صرف اس کی سختی ہماری ہے؟ کمزوری نہیں، سختی۔ اب میں کیا وجہ بتاؤں آپ کو، ہم ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، مگر کچھ اشارہ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سب سے بڑا بورڈ کا ممبر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ شاید یہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کسی ایک ملک سے کچھ حد سے زیادہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ابھی فاصلہ آیا تو ہے کچھ کسی حد تک، کوئی اور خاص وہ نہیں۔ ملک جو ہے وہ اب ایران جا پہنچا ہے، اور وہ ان کو وہاں جا کے یہ کہتا ہے، بیان دیتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے ایران جو ایک فون کال پر اپنے فیصلے نہیں بدلتا، تو فاصلہ تو آ گیا نا؟ جی، مگر اتنا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ انویسٹمنٹ انہوں نے 30 ارب ڈالر کی آلریڈی کر دی ہے پاکستان میں، بالکل ٹھیک۔ خاص طور پہ ہائی وے پروجیکٹس پر، اور بعد میں پھر کول پاور پروجیکٹس پر، اور اس کے نتیجے میں ان کو تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ ان کے بزنس انٹرسٹس کافی انوالو ہو چکے ہیں۔ رائٹ۔ دوسرا ان کا ہندوستان سے ٹکر ہے، اور اس ٹکر میں پاکستان کا جو رول ہے، سپورٹ ہے، وہ ان کے لیے ایک مناسب رول ہے۔ تو یہ اگرچہ کچھ ہلکی پھلکی تبدیلی آئی ہے،
میرا نہیں خیال ہے کہ فنڈامنٹل چینجز آئے ہیں، اور امریکہ کا پریشر یہ ہوگا کہ آپ اور ہٹیں. بالکل ٹھیک. یعنی پاکستان کو مزید جکڑنے کا یہ ایک راستہ یہ ہے. اچھا سر، لیکن بات شروع جہاں سے ہوئی تھی حفیظ شیخ صاحب سے، جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے، میرا جو پہلا سوال تھا میں اس میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت اس لیے چاہوں گا کہ صرف ایک وزیر خزانہ تو رسپانسبل نہیں ہوتا، تو یہ اس فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی صرف فیصلہ ہے اور اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا، یہ صرف سیاسی ڈیسیجن ہے، یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ قیمتوں کے اضافے میں صرف فائنانس منسٹر صاحب کا دخل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کچھ قیمتیں ایسی ہیں، بعض اوقات تیل کی قیمت باہر بڑھ جاتی ہے تو ہمارے ہاں اضافہ ہو جاتا ہے. پچھلے 2 سال ہماری زرعی شعبے کی پیداوار کوئی خاص اچھی نہیں رہی، خاص طور پہ اس سال تو کافی شارٹیجز رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری طرف اسٹیٹ بینک نے بڑے جوش سے پیسہ چھاپا ہے، اس سال 18% اضافہ کیا ہے منی سپلائی میں. بالکل ٹھیک. اور چوتھا فیکٹر یہ جو پچھلے سال سے زیادہ تھا کہ کرنسی کو آپ نے گرایا ہے. اب ان 2-3 چیزوں میں یقیناً ان کا رول ہوتا ہے، مگر مانیٹری پالیسی کا رول زیادہ ہے انٹرسٹ ریٹس میں اور ایکسچینج ریٹ میں. ٹھیک. تو اس لحاظ سے سب کا اسٹیٹ بینک کا ہے. اور جو آپ کی ایڈمنسٹرڈ پرائسز جیسے ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، اس طرح کی چیزوں کی قیمتوں کے اضافہ بغیر کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے اپروول کے نہیں ہو سکتے. تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. تو اب یہ ڈیسیجن ہے خود مختاری کا اسٹیٹ بینک کو، اس پہ آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں. اس سے نقصانات کیا ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا، اور میں ذرا اس کو تھوڑا سا اس کو شارپ کرنے کے لیے اس بات کو جی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، اور پھر سے میں آپ کے سامنے کچھ کھل کے بات کر رہا ہوں. پلیز. دیکھیے 2018-19 کے بعد سے ہمارا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ پورا ہم قرضوں سے پورا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. 18-19 میں 100% پورا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ 19-20 میں کوئی 60% ہمیں قرضہ لینا پڑا. کیا ایسا وقت آ سکتا ہے جب گورنمنٹ کو اپنے ڈیفنس بجٹ کو کسی وجوہات کے بنا بڑھانا پڑے اور اسٹیٹ بینک کہتے ہیں سوری وی کین ناٹ الاؤ انفلیشن ٹو گو اپ؟ رائٹ. دیکھیے سیکیورٹی ایشوز بہت اہم ہوتے ہیں، اور اس وقت جس ملک میں آپ کی سیکیورٹی ایک طرح سے بوروئنگ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک اب کہہ رہا ہے کہ بوروئنگ ہم آپ کو اتنا ہی دیں گے. وہ ہماری آسائش نہیں ہے، وہ ہماری مجبوری ہے. اب اسٹیٹ بینک ناؤ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن کتنی بوروئنگ دے گا. تو یہ تو بالکل سراسر غلط بات ہے. دیکھیے ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کی کوآرڈینیشن ضرور ہونی چاہیے. ایک وقت ہو سکتا ہے جہاں اسٹیٹ بینک تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے. وہ کب؟ وہ اس وقت ہے جب الیکشن سے 1 یا 2 سال پہلے حکومتیں ذرا سوچتے ہیں کہ ذرا پیسے ویسے خرچ کریں، لوگوں کو فائدہ ترقیاتی کاموں پر اور عام آدمی کو متاثر کیا جائے، سڑکیں بنا دی، نل لگا دی، اس طرح کے جس طرح آپ نے یہ اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کر دیا وغیرہ، اس میں رکاوٹ کی ضرورت ہے. مگر جو پرائرٹی سیکٹرز ہے، آپ مجھے بتائیے کیا ایکسپورٹ ری فائنانسنگ آپ روک دیں گے؟ کیا آپ اب جو ہاؤسنگ فائنانس کو پرائم منسٹر صاحب نے اتنی پرائرٹی دی ہے، کیا وہ رک جائے گی؟ تیسرا جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا، ڈیفنس کی فائنانسنگ. جی ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. تو یہ سب چیزیں آفٹر آل اسٹیٹ بینک اس ملک کا ایک ادارہ ہے، بڑا عظیم ادارہ ہے، اور میں تو بورڈ پہ بہت عرصہ بیٹھا ہوں، اور اللہ کے فضل سے ایک بیلنس ہونا چاہیے بٹوین فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی. صرف افراط زر پہ توجہ مناسب نہیں، بہت اہم ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو شرح نمو اور آمدنی میں لوگوں کے اضافہ، روزگار میں اضافہ، بے روزگاری میں کمی، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. انکم گروتھ اینڈ انفلیشن کو کسی طرح سے بیلنس کریں، یہ ہے کریکٹ پالیسی. تو اس طرح تو پھر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس گروی رکھوانے کے مترادف ہے یہ اسٹیٹ بینک کو، یہ فیصلہ خود مختاری کا. بالکل ٹھیک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں.
سر شوکت ترین صاحب کا بھی نام اب لیا جا رہا ہے، کیا حماد اظہر صاحب اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ یہ سنبھال سکیں؟ جو میں نے آپ کو انٹرویو سے پہلے بھی سوال کیا تھا، وہ میں آنر بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ اسد عمر صاحب یا دیگر جو ہیں تعریفیں بہت کرتے ہیں آپ کے آرٹیکلس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، بیسٹ آپ کو جو ہے وہ ایکسپرٹ، فائنینشیل ایکسپرٹ وہ قرار دیتے ہیں، لیکن ذمہ داری کوئی آپ کو ابھی تک کوئی آفر ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. میں کراچی یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر رہا 20-25 سال پہلے. تو وہ کراچی آتے تھے، ملتے تھے بعض اوقات. اب میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ان کے حکومت آنے سے پہلے ہی بھی، کہ دیکھیے میں ایک پروفیسر ہوں، اب تو میں پروفیسر ایمریٹس ہوں، یعنی کہ ساری زندگی بھر کے لیے باقی زندگی پروفیسر ہوں. 65 کی عمر کے بعد، اور وہ بھی ایک ہیوی ایگزیکٹو پوزیشن آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یونائٹڈ نیشنز کا اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل رہا ہوں، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی ریٹائرمنٹ ایج 65 ہوتی ہے عام طور پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا ہے، اور وقتاً فوقتاً میں ان سے بات بھی کرتا ہوں اور مشورہ دیتے ہیں؟ مشورہ تھوڑا بہت دیتا ہوں. عمل ہوتا ہے ان پہ؟ ابھی اس پہ آتا ہوں. اور یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر پاکستان میں گزارا، ہزاروں بچوں کو پڑھایا. حفیظ شیخ میرے ینگ جونیئر کولیگ تھے کراچی یونیورسٹی میں 30 سال پہلے. اچھا، ماشاءاللہ. ان کی ٹریننگ بھی تھوڑی بہت ہم لوگوں نے کی ہے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ میں تو خیر چونکہ کچھ میری صحت بھی تھوڑی سی کمزور ہے، تو اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے لیے، ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں، آپ سے ہماری دوستی ہے، جب آپ چاہیں گے ہم کر دیں گے. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا جب آپ انہیں کچھ بتاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. میں نے سپٹمبر کے مہینے میں ایک بہت بڑا، بہت اہم، اس لیے کہ ساری زندگی میری ریسرچ ہے، دنیا کے 10 لوگوں میں ہوں میں پبلک فائنینس کے ایریا میں ریسرچ کے لحاظ سے. میں نے ایک بڑا فنڈامنٹل ٹیکس ریفارم پیکج پرائم منسٹر صاحب کو دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ کافی لوگ تھے منسٹرز وغیرہ. میرے پریزنٹیشن کے دوران ہر 2 منٹ پر پرائم منسٹر کہتے ویری گڈ ویری گڈ. اچھا تو مجھے تو نیچرلی مگر امپلیمنٹیشن زیرو. وائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں؟ ظاہر اتنا اچھا تعلق بھی ان کے ساتھ آپ کا ہے، وہ خود کرنا چاہتے ہیں عمل درآمد اور کوئی مجبوریاں آڑے آتی ہیں؟ میں آپ کو وجہ بتاؤں، آج میں پتہ نہیں کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ پروگرام آپ کا چلے گا یا نہیں چلے گا؟ انشاءاللہ ضرور چلے گا، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اس پروگرام میں کھل کے ساری بات کر رہے ہیں. سر وجہ یہ ہے کہ جو ریفارم پیکج میں نے پیش کیا تھا، 40 سال ریسرچ کی ہے میں نے، اپنے ملک میں کام کیا ہے. MIT میں پروفیسر شپ بھی آفر ہوئی، میں نے گیا. بات یہ ہے کہ اس ریفارم پیکج میں جو فنڈامنٹل میسج تھا پرائم منسٹر صاحب کے لیے، جو مجھ سے خود وہ کہتے رہتے تھے، پریویلیجز آف دی ایلیٹ، جو آپ نے تحفے اور مراد ہمارے ملک کے سب سے امیر طبقے کو دیے ہیں. میرا ویو یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود والنٹیرلی اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، ان کے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ اب وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور کنٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے، اس میں جو کسان جو ہیں اور جو زمین کا جو ڈسٹریبیوشن ہے فارم ایریا کا، آپ کو شاید علم نہ ہو، مگر ہمارے 1% سب سے بڑے کسان زمیندار، 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا. اور یہ ایگریکلچرل سینسس کا ڈیٹا ہے، آفیشیل ڈیٹا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا، 2010 کا سینسس. 22% لینڈ ان کے 1% کے پاس. 1% کے پاس ہے. اوکے.
वो 1% जो है, और वो टैक्स भी नहीं देता। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, उस 1% की आमदनी नेट 800 अरब है, और बड़े मुश्किल से मिन्नतें मांग कर हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से माशाल्लाह 2 अरब कलेक्ट करते हैं। 798 अरब का फर्क। दूसरी तरफ आबियाना वाटर चार्ज, पानी की शॉर्टेज इस मुल्क में, ये बड़े बड़े जमींदार जो कैनाल के सबसे ऊपर होते हैं, अपर एंड, इनका जो आबियाना है वो कॉस्ट्स का माशाल्लाह 8% है। कमाल है। दूसरी तरफ आ जाऊं, हमारा जो ट्रेडिंग सेक्टर है वो कुल जो देता है अपने आमदनी से खींच खांच के 2%। या मैं बड़े ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, बड़े शॉपकीपर्स की, छोटों को तो आप छोड़ दें, इसलिए कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे लोग, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बड़े ट्रेडर्स की। हमारा सबसे बड़ा शोबा पाकिस्तान का वो ट्रेडिंग है, और उसमें जो सबसे बड़े लोग हैं वो 2% देते हैं, वो सिर्फ 2% ऑफ देयर इनकम देते हैं। तब आप मुझे बताइए कि हमने गुजारा सिर्फ किया हुआ है कि इंडस्ट्री के ऊपर धड़ाधड़ टैक्स डाल डाल के, आपको पता है वो टैक्स जाता फिर भी नीचे ही जाता है, इसलिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू एडेड पे टैक्स जो है 40% है, 40%। और बड़े जमींदार एग्रीकल्चर के 0.2। जस्ट बिकॉज कि वो ख़ानदान जो हैं वो असम्बलियों में मौजूद हैं, बड़े बड़े ख़ानदान, वो 1% जिसकी आपने बात की। बिल्कुल वाज़ेह है। अब देखिए ना, इस तरह तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि 2019 के बजट में आपने चीनी पर पूरा टैक्स रेट बढ़ा दिया 8 से 17, आपने वेजिटेबल घी पे बढ़ा दिया, आपने पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर लगा दी। इसका तो आम आदमी पे असर होता है। जो तब्दीली की जमात थी, मैं बेसिकली मैं पोलिटिसाइज करना नहीं चाह रहा है सारी चीज़ को, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल की जद्दोजहद में यही तो वादे किए थे कि जो रिवायात हैं उन्हें वो तोड़ेंगे। जो एक मखसूस तबका टैक्स नहीं देता, टैक्स चोरी करता है, असम्बलियों में पहुंच जाता है, उससे निजात हासिल करेंगे, और अपने साथ वो जो एनर्जेटिक लोग हैं, नई पौध है, उसको लेकर आएंगे। गड़बड़ फिर कहाँ पे हुई? बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे कोई शक हमें नहीं करना चाहिए, वो वाकई बहुत कमिटेड आदमी हैं, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनके पास कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, और जो प्रिविलेज्ड एलीट है वो उनके हाथ जो हैं वो सियासत में हर मर्तबा होते हैं पैसों के थ्रू, इफ़ नॉट डायरेक्टली, और उन्होंने इस तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे याद है उस दिन मैं जब निकला तो मुझे मेरे असिस्टेंट जो मेरे साथ थे, कैसर मैं गिन रहा था कि कितने मर्तबा उन्होंने वेरी गुड कहा। सर 46 मरतबा वेरी गुड दी थी हाँ मैंने कहा हाँ वेरी गुड तो है, बट देखो वेरी गुड क्या होता है बाद में आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा ये नहीं प्रोग्राम ज़रूर चलेगा, और मैं आपको इसका लिंक और क्लिप्स भी ज़रूर भेजूंगा। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प भी और मेरे लिए तो खैर कहूँगा एजुकेशनल जो है वो बातचीत जारी है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के साथ। कुछ मज़ीद बातें भी करनी हैं, मसाइल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हल है वो भी इन्होंने ही तजवीज़ करना, और इन जैसे माहिरीन ने तजवीज़ करना। अमल दरामद होना ना होना वो बात की बात है, ज़ाहिर है सियासतदानों की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, अपने मसाइल भी होते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं।